السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دل منتظر کی قسط نمبر 9۔ اور اس کہانی کی رائٹر ہے ثانیہ حسین۔ اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے اپنے قدم من من کے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ بابر نے خود کہا تھا کہ محبت ایک ایسا احساس ہے جو آپ کے دل میں کبھی کسی بھی شخص کے لیے بیدار ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایسے ہی وہ بابر کے دل میں بھی بیدار ہو گیا تھا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس میں امائرہ کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بھی تو برہان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اس نے آخری سیڑھی کے پاس جا کر نیچے پڑی انگوٹھی کو دیکھا۔ وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ یہ صرف انگوٹھی نہیں ہے امائرہ، یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ یہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے امائرہ۔ امائرہ کے کانوں میں بابر کی آواز گونجنے لگی۔ وہ آہستہ سے جھکی اور وہ انگوٹھی اٹھا لی، پھر آہستہ آہستہ زینے چڑھنے لگی۔ وہ جب اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اسے علم تھا، جب معاملہ 3 کا ہو جائے تو 1 کو گرہن لگنا پڑتا ہے، اور وہ محبت کو کسی بھی صورت نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ برہان حیدر کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ بابر اسے ایک دوست کی حیثیت سے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن محبت اسے صرف برہان حیدر سے ہی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر وہاں رکھی اور خود بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جویریہ پھپھو بابر کے لیے اسحاق سے اس کا رشتہ مانگیں گی تو اسحاق صاحب کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ اسے شدت سے ماحصیہ کی کمی محسوس ہوئی۔ بے اختیاری سے اپنے گلابی گالوں پر کسی مائع کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اپنے گال کو چھوا تو آنسو تھے، وہ دل کی تڑپ کی وجہ سے بہہ رہے تھے۔ امائرہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ مائسہ اس کے بالکل قریب اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، ہمیشہ کی طرح بے حد حسین اور پرسکون چہرے کے گرد لال حجاب کیے۔ لیکن مائسہ، میں تو برہان سے محبت کرتی ہوں، میں اسے بابر بھائی کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ مائسہ نے اس سے اپنے ہاتھوں سے اس کے گلابی گالوں پر آئے آنسو کو صاف کیا۔ اللہ سے محبت کے سفر میں اسی کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، اسی پر کامل یقین رکھنا پڑتا ہے۔ آزمائش کبھی بھی آسان نہیں ہوتی امائرہ، اس میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اور تم تو ابھی سے ہار مان کر بیٹھ گئی۔ لیکن مائسہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ سے محبت کا سفر طے کرنے کے لیے دنیا کی باقی تمام محبتوں کو پشے پست ڈالنا پڑتا ہے، تبھی تو اللہ ملتا ہے، اور جب وہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اسے محض اپنا سفر سمجھو، صبر کا دامن تھام کر اور اللہ پر کامل یقین رکھ کر آگے بڑھتی جاؤ۔ امائرہ نے گہرا سانس لیا۔ تم صبر کرو امائرہ، کچھ بھی ہو جائے، کچھ کوئی بھی چلا جائے، تم نے صبر کرنا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی اور وہ سمجھنے لگی تھی، کیونکہ اس کے دل میں واقعی ہی اللہ سے محبت کا سفر طے کرنے کی چاہ تھی، ہدایت حاصل کرنے کی چاہ تھی۔ امائرہ، کئی گھنٹے کے بعد تانیہ اسے پکارتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں باندھے وہ بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ تانیہ یہ نہیں دیکھ پائی کہ وہ جاگ رہی ہے یا نہیں۔ امائرہ، انہوں نے اسے دوبارہ پکارا تو امائرہ نے بازو آنکھوں سے ہٹا کر انہیں دیکھا۔ جی امی، تمہاری پھپھو چلی گئی ہیں اور تم ان سے ملی بھی نہیں۔ امی، بس ابھی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے سامنے گھڑی کی طرف دیکھا جو 12 بجا رہی تھی۔ وہ اتنا وقت اس کے بارے میں سوچتی رہی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ تانیہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو امائرہ، تمہاری پھپھو تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اب تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم اپنی پھپھو کے لیے اپنی محبت کو ظاہر کرو۔ اب اسے کیا اچھا لگا ہوگا کہ اس کی بھتیجی اس وقت سو رہی تھی جب وہ جا رہی تھی۔ ہمارے کو شرمندگی نہیں ہوئی، وہ بس نظریں نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسا کرنا کہ فون کر کے معذرت کر لینا۔ امائرہ چونکی، اس سے پہلے تانیہ نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ جویریہ جب بھی آتی تھی وہ واپس جانے کے لیے صبح ہی روانہ ہوتی تھی، اور ہر دفعہ امائرہ ان سے نہیں مل پاتی تھی۔ پہلے تو کبھی نہیں کہا کہ معذرت کر لینا، پھر آج کیوں؟ جی امی، کر لوں گی۔ امائرہ کے کہنے پر تانیہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ زونی آنے والی ہے، تم بھی فریش ہو جاؤ تاکہ اچھے سے اسٹڈی کر سکو۔ وہ کہتے ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، پھر اچانک سے رک کر پیچھے مڑی اور امائرہ کو دیکھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ تانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ امائرہ اٹھی اور پھر سے فریش ہونے لگی۔ کافی دیر کے بعد زونی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو امائرہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ نظر سامنے کتاب پر تھی۔ ہائے امائرہ، کیسی ہو؟ امائرہ نے کتاب سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر خود کو ٹھیک رکھنے کے لیے زبردستی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ۔ میں کیا سناؤں امائرہ؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا تو دل چاہتا ہے پلک چپکتے ہی یہ پیپر ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیا تمہاری اتنی اچھی تیاری ہے؟ اوہو، جیسی ہے وہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ آخر ہم پری میڈیکل والوں کی تیاری کیسی ہو سکتی ہے؟ اس نے منہ بسورا۔ اچھا امائرہ، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ اچانک ہی پرجوش ہوئی تھی۔ ہاں بتاؤ۔ میرا ایک کزن ہے، پھپھو کا بیٹا۔
لاہور میں رہتا ہے، وہ میرے پیپر کے بعد اسلام آباد آ جائے گا۔ لیکن کیوں؟ اب وہ امائرہ، پھر ہم دونوں مل کر چھٹیاں انجوائے کریں گے، میں اسے پورا اسلام آباد کی سیر کرواؤں گی، بہت مزہ آئے گا امائرہ، تم بھی چلنا ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، لیکن اسلام آباد گھومنے نہیں بلکہ پیپر دینے۔ اب باقی سب چھوڑو اور پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ زونی نے اسے گھورا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بازل، آج مجھے بلال بتا رہا تھا کہ یونس کو تمہاری گاڑی بہت پسند ہے۔ بازل جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا، اس نے عمیر کو اس کی بات پر گردن موڑ کر دیکھا۔ کیا واقعی؟ اب وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا، جب کہ توجہ عمیر کی طرف تھی۔ ہاں مجھے بھی کافی حیرت ہوئی، لیکن زیادہ حیرت پتہ ہے مجھے کس بات پر ہوئی؟ کس بات پر؟ وہ یہ کہ وہ تم سے کوئی ایسی شرط لگانے کا سوچ رہا ہے جو تم پوری نہ کر سکو، اور وہ بدلے میں تم سے گاڑی لے لے۔ عمیر کی اس بات پر بازل ہنس دیا تھا۔ وہ کبھی کبھی ہنسا کرتا تھا، لیکن جب بھی ہنستا تھا تو اس کی بھوری آنکھیں بھی اس کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اور اس نے سوچ لیا تھا، اور اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ بازل سلطان کوئی شرط پوری نہیں کر سکتا؟ یہی تو اس کے خام خیال ہے۔ اب کی بار عمیر بھی ہنسا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اس بار اسے ہرا کر اس کی یقین دہانی کروا دیں گے کہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو بازل سلطان پوری نہ کر سکے۔ رہی بات گاڑی کی، تو بازل سلطان کسی کو اپنی گاڑی تو کیا اپنا بخار بھی نہ دے۔ عمائرہ ایک بات پوچھوں؟ زونی نے کتاب کی طرف متوجہ عمائرہ کو مخاطب کیا۔ عمائرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں پوچھو۔ تم پریشان لگ رہی ہو، سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، میں پریشان تو نہیں ہوں۔ عمائرہ نے اپنے تاثرات چھپائے، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور زونی کو بتائے کہ زونی بابر تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے، اور وہ صرف محبت نہیں کر بیٹھا بلکہ میری ذات پر ظلم کر بیٹھا ہے۔ تمہاری کتاب پر نظر ہے، لیکن تم پڑھ نہیں رہی۔ زونی کا لہجہ محفوظ تھا۔ نہیں تو میں واقعی پڑھ رہی ہوں۔ ابھی وہ اس سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ ارم ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امائرہ، اس نے اسے مخاطب کیا۔ جی بھابھی، بابر کا فون آیا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، جاؤ بات کر لو۔ امائرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بات کرنا چاہتا ہے وہ؟ اس کی آواز قریباً کپ کپائی تھی۔ پتہ نہیں، کہہ رہا ہے کہ امائرہ سے بات کروا دیں۔ ارم آ کر زونی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اچھا؟ امائرہ آہستہ آہستہ اٹھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ کیسی ہو زونی؟ ارم اب زونی کی طرف متوجہ تھی۔ زونی نے جواب دیا، لیکن امائرہ ان دونوں کو نہیں سن پا رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، اس نے دل سے دعا کی اور پھر گہری سانس لے کر ریسیور کان سے لگایا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ نہ بابر کچھ بولا اور نہ امائرہ، وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم اس لڑکی کو جان چکی ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ بابر کی آواز گونجی تھی، خوبصورت اپنائیت بھری آواز۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ کچھ بولو تو صحیح امائرہ۔ بابر کی آواز میں محبت تھی، وہ ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن امائرہ اسے آج محسوس کر پائی۔ اس کی آنکھوں میں جو خوبصورت سی محبت کی چمک ہوا کرتی تھی، وہ کسی کے لیے نہیں بلکہ امائرہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ جی وہ، امائرہ کی آواز پر بابر نے گہرا سانس لیا۔ کم از کم تمہاری آواز تو سنی میں نے۔ وہ خوش تھا، اس کا لہجہ بتا رہا تھا وہ بہت خوش تھا۔ مومانی نے کہا تھا کہ گھر پہنچ کر اپنی خیر خیریت کی اطلاع دے دینا۔ جب فون کیا تو سوچا کیوں نہ تم سے بھی بات کر لوں۔ وہ اسے اب وجہ بتانے لگا۔ اچھا میں تمہیں کچھ خاص بتانا چاہتا ہوں، کیا سننا چاہو گی؟ امائرہ میں اب مزید کچھ بھی سننے کی ہمت نہیں تھی، لیکن بے ساختہ ہی اس نے کہا جی۔ تو پھر امائرہ میں تمہیں آج ایک بہت بڑا راز بتاتا ہوں۔ وہ بولنے لگا اور وہ دم سادے اسے سننے لگی۔ ہم دونوں کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ امائرہ کا سانس رک گیا۔ امی اب چاہ رہی ہیں کہ بہت جلد ہم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ امائرہ نے ساتھ رکھی کرسی پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا دیا، اور جب امی نے یہ بات ماموں جان سے کی تو وہ بھی مان گئے۔ امائرہ اس کرسی پر ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، لیکن کل رات مجھے یہ بتا کر کہ تم کسی سے محبت نہیں کرتی، تم نے میری پریشانی دور کر دی۔ بابر مسکرا رہا تھا، جبکہ امائرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں؟ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ آنسو نے جیسے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ امائرہ یہ بات سب کو پتہ ہے، اور مجھے لگا کہ تم بھی جانتی ہو، لیکن پھر سفیان نے بتایا کہ ابھی تک تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں خود ہی بتا دوں۔ امائرہ نے اپنی سسکیوں کو بہت مشکل سے روکا۔ امائرہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ میں آج کتنا خوش ہوں۔ میں تو اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے امائرہ۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور امائرہ کے دکھ کی۔ تم خوش ہو نا امائرہ؟ امائرہ کچھ بول نہیں پائی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن افسوس کہ بابر اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ امائرہ تم مجھے سن رہی ہو؟ وہ پریشان ہوا، جبکہ امائرہ نے ریسیور کریڈل پر ڈالا اور وہاں سے بھاگ گئی۔
وہ دوڑتی ہوئی ایان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کے کمرے میں ارم اور زونی دونوں موجود تھے، اسی لیے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی حالت دیکھے۔ ایان اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا، مطلب وہ آوارہ گردی کرنے یا پھر کرکٹ کھیلنے گیا تھا۔ اس نے دروازے کو بند کیا اور پھر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب اس کی سسکیاں بھی کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں برہان کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ۔ وہ ابھی سے پکار وہ ابھی اسے پکار رہی تھی کہ اسے اذان کی آواز سنائی دی، مطلب کہ اللہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے حجاب بنایا اور پھر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہمارا ہر کام میں اللہ کی مسلط ہوتی ہے۔ وہ مائسہ کی آواز تھی، وہ اس کے پاس ہی تھی، لیکن مائسہ اس میں کیا مسلط ہو سکتی ہے؟ میں تو مر جاؤں گی اگر میری برہان کے علاوہ کسی سے بھی شادی ہوئی تو۔ کیا تم اللہ سے زیادہ بہتر جانتی ہو؟ مائسہ کی اس بات پر ہمارا چونکی اور پھر نفی میں سے رلایا۔ پھر کیا رونے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ ہمارا کے آنسو تھمے۔ وہ ٹکٹکی باندھے مائسہ کو دیکھنے لگی۔ وہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا یہ قدرت کے کھیل ہوتے ہیں اور ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ان کا کیا نتیجہ ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے۔ ہمارا کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے گا؟ ہمارے نے نفی میں سر ہلایا۔ دل میں امید جاگی کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک اس سے بہتر جانتا ہے۔ اب وعدہ کرو کہ نہیں روگی۔ ہمارے نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ہوئی نا بات؟ مائسہ مسکرا دی۔ وہ اٹھی اور جائے نماز لپیٹ کر رکھ دی۔ وہ ابھی دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایان اور زنی ساتھ کھڑے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ زنی نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ نماز پڑھنے آئی تھی، میرے کمرے میں تم اور ارم بھابی تھی تو میں نے سوچا یہاں آ کر نماز پڑھ لوں۔ اس کی حالت اب پہلے سے قدرے بہتر تھی، وہ اب اچھا محسوس کر رہی تھی۔ امائرہ ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ آپ کے کمرے میں گیا تو زونی مونی سے ملاقات ہو گئی۔ اب کی بار ایان بولا تھا۔ کیا بات؟ امائرہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے کہا۔ بس ہے کوئی بات پرسنل، اس نے زونی کی طرف دیکھ کر کہا۔ کھانے کے متعلق ہی ہوگی، کیونکہ تمہیں کھانے کے علاوہ کوئی اور بات تو آتی ہی نہیں۔ زونی نے بھی اس پر چڑھائی کی تھی، اور تمہیں بھی یہ فضول باتیں کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ ایان پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ امائرہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہمارا مجھ سے تو کچھ یاد ہی نہیں ہو رہا۔ زنی روحانسی ہوئی تھی۔ ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، یاد تو پہلے سے کیا ہوا ہے نا، اب تو بس دہرانا ہے۔ لیکن امائرہ، ہم نے بایو کی کتنی کلاس کی بجائے کینٹین میں گزاری تھی، اور سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہی بایو کا پیپر ہے۔ یار مجھے تو ڈایاگرامز ہی نہیں بنانی آتی۔ مجھے بھی۔ وہ دونوں ہی رو دینے کو تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، چلو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا۔ وہ دونوں اب امائرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک پورا ہفتہ انہوں نے پیپر کی تیاری کی اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب انہوں نے پیپر دینے جانا تھا۔ ایان دعا کرنا کہ پیپر اچھا ہو جائے۔ وہ کچن میں کھڑی ٹوسٹ کھا رہی تھی کہ جب سامنے نظر میز پر رکھی کتاب پڑھتی۔ جی آپ ہی، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ آخر آپ نے اتنی محنت جو کی ہے۔ ہائے میرا پیارا بھائی، بس اسی طرح دعا کیا کرو۔ جی آپ ہی کے لیے تو کرتا ہوں۔ میرے لیے بھی کر لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ ساس کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات اور ہے کہ ساس اپنی بہو کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کرتی۔ ساتھ کھڑی زونی بولی تھی۔ ہاں تمہارے لیے بھی کیا کروں گا۔ ایان نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ چلیں امائرہ؟ ہاں چلو۔ امائرہ اٹھی اور اپنا ضروری سامان اٹھاتی زونی کے ساتھ باہر کی طرف چل پڑی۔ ان کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا۔ جب امائرہ گھر آئی تو خوشی کے مارے ایان کو گلے لگا لیا۔ ایان، قسم سے بہت اچھا پیپر ہوا، جبکہ مجھے ذرا امید نہیں تھی۔ اللہ پاک ساتھ ہے نا، اسی لیے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ امائرہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر مڑی۔ ایان، اس نے اسے پکارا تھا۔ تم نے مجھے کچھ بتانا تھا۔ کیا؟ ایان نے الٹا سوال کیا۔ اوہو، اس دن کہہ رہے تھے نا کہ آپ ہی کچھ بتانا ہے پرسنل۔ اوہ اچھا، اس دن وہ آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے۔ وہ اب چلتا ہوا امائرہ کے پاس آیا۔ بولو۔ مجھے بتانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے دانت نکالے، جبکہ امائرہ نے سوالی نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ ہی اصل میں بابر بھائی۔ وہ اتنا ہی بولا تھا کہ امائرہ کا سانس بابر کے نام پر ہی رک گیا۔ بابر بھائی آپ کو پسند کرتے ہیں اور یہ بات پوری فیملی کو پتہ ہے۔ امائرہ نے خود کو نارمل رکھا۔ تو آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ ایان حیران ہوا۔ میں کیوں حیران ہوں؟ انسان کو تو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے، اور انہیں بھی میں پسند آ گئی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ان سے رشتہ طے ہو چکا ہے، اور آپ کے پیپر کے بعد ہی آپ کی شادی کر دی جائے گی۔ ایان نے 2 قدم آگے ہو کر اسے آنے والے عذاب سے آگاہ کیا۔ امائرہ بت بنی کھڑی رہی۔ شادی؟ جی آپی، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ سب بہت خوش ہیں بابا کے اس فیصلے سے۔
بابا کا فیصلہ؟ کیا یہ فیصلہ بابا نے کیا ہے؟ جی آپی، آپ کا رشتہ تو بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا، لیکن اس بار جب بابر بھائی آئیں گے تو بابا نے انہیں انگوٹھی پہنا کر اپنے داماد کے طور پر قبول کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے ایک بالکل ویسی ہی انگوٹھی پھوپھو جویری نے آپ کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ وہ تو آپ کو ابھی پہنا دینا چاہتی تھی، لیکن بابا نے کہا کہ آپ کے پیپرز ہو جانے کے بعد۔ ہمارا چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ میرا اللہ میرے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا۔ وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے دل سے آواز آئی، کیا تم خوش ہو ایان؟ خوش؟ آپی، میرا اور ابرار کی خوشی کا تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوا، آپ کو پتہ ہے اس رات جب آپ نے نوڈل بنائے تھے، وہ میرا اور بابر بھائی کا پلان تھا۔ ابرار نے منع کر دیا تو ہم نے اس سے کہا کہ وہ صرف آپ کو بلا کر لائے۔ وہ نہیں مانا، اس نے کہا کہ آپ نہیں آئیں گی۔ اس نے آپ کو بلایا اور پھر سو گیا۔ جب آپ آ گئی تو میں نے اسے بتایا کہ آپ آ چکی ہیں تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ ہمارے کو سب یاد تھا، لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اسے صرف افسوس تھا، بہت زیادہ افسوس۔ اس کے باپ نے اس کی شادی طے کر دی اور اس سے ایک بار پوچھا تک نہیں۔ گھر میں سب خوش تھے، سب کو اپنی خوشی کی پرواہ تھی، لیکن اس کی خوشی؟ کیا کسی کو اس کی خوشی کی پرواہ نہیں تھی؟ اس نے بہت پریشانی میں ہی صحیح لیکن سارے پیپر دے دیے۔ اس دوران زونی نے محسوس کیا کہ وہ چپ چپ رہنے لگی تھی، نہ ہی اس سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی اب ہنسا کرتی تھی۔ ہمارے کو پریشانی اس بات کی تھی، اگر گھر والوں کو برہان کے بارے میں بتا بھی دے تو اب کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اب کسی کو اس کی خوشی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہمارا، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اب تو پیپر بھی ختم ہو گئے، پھر کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں؟ زونی اس کے سامنے بیٹھی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں زونی۔ کیا مطلب کچھ نہیں؟ ہمارا، تمہارا چہرہ صاف بتاتا ہے تم پریشان ہو۔ نہیں، میں نہیں ہوں پریشان۔ اچھا پھر میرے گھر چلو۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ میں بھی تمہارے گھر آتی ہوں نا۔ تم بھی آج میرے گھر چلو، اچھا رہے گا۔ میں تمہاری برہان سے بات بھی کروا دوں گی۔ ہمارے کے چہرے پر اچانک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارے واہ، برہان کے نام سے ہی ساری پریشانی ختم۔ زونی نے اسے چھیڑا تھا، ویسے امائرہ اسے گئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ اب تو اسے میرا خیال ہے واپس آنے کا ارادہ ہے۔ تم اس سے بات کر لو، بیچارہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ اچھا چلو۔ امائرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جتنا برہان کو اس نے یاد کیا تھا شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ امی، میں زونی کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ کچن میں ٹھہری تانیہ سے کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے تو گھر خالی تھا، زونی کی ماما بابا گھر پر نہیں تھے۔ اچھا بھائی، سب سے پہلے تو تم برہان سے بات کرو۔ ہمارا کو برہان کے نام سے ہی سکون مل رہا تھا، کاش وہ جلدی آ جائے۔ ہمارے کے دل سے دعا نکلی۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، برہان کی آواز گونجی۔ اسے دل کی گہرائیوں تک سکون ملا۔ ہیلو، ہمارا نے کہا۔ برہان کی آواز نہیں آئی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ برہان؟ وہ ڈر گئی۔ ہمارا کہ یہ واقعی تم ہو یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ وہ بہت حیران تھا۔ ہمارا کی سانس میں سانس آئی۔ جی میں ہی ہوں، برہان مسکرایا۔ ہمارا قسم سے میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، اس لیے جب تمہاری آواز سنی تو یقین نہیں آیا کہ یہ تم واقعی ہو۔ اب کی بار ہمارا مسکرائی تھی، وہ کافی دنوں کے بعد مسکرائی تھی۔ کیسے ہو تم؟ تم یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ برہان کے اس جواب پر ہمارا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ زونی نے وہاں ٹھہرے رہنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ تم کب آؤ گے؟ کیوں؟ تم مجھے مس کر رہی ہو؟ تم ہر سوال کے بدلے سوال کیوں کرتے ہو؟ برہان کا کہا گونجا۔ مطلب کہ تم واقعی مجھے مس کر رہی ہو؟ کیوں، تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ نہیں تو، برہان نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کیا مطلب تم نے مجھے واقعی مس نہیں کیا؟ میری پیاری شہزادی، مس انہیں کیا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ نہ ہو، جبکہ تم تو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہو۔ ہمارا اس کے جواب پر حیران ہوئی تھی۔ مطلب تم میری روح کا حصہ ہو ہمارا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہو، میں تمہیں کبھی اپنی یادوں کے دریچے سے نکلنے نہیں دیتا، تو پھر کیسے یاد کروں؟ ہمارا پہلے تو خوش ہوئی لیکن پھر اداس ہو گئی۔ اگر برہان اسے نہ ملا تو؟ اگر برہان سے اس کی روح کا حصہ چھین لیا گیا تو؟ اس نے جھرجھری لی تھی۔ اور بتاؤ پیپر کیسے ہوئے؟ بہت اچھے ہوئے۔ اب بتا بھی دو کہ کب آؤ گے؟ 3-4 دن تک آپ کا شہزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ ہمارے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج تم نے کس رنگ کا سوٹ پہنا ہے؟ کیوں؟ ویسے ہی بتاؤ تو۔ ہمائرہ نے اپنے کپڑوں پر نظر دوڑائی۔ وہی سوٹ تھا جو اس نے اس دن فیری لینڈ میں پہنا تھا جب برہان سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شوخ گلابی رنگ کا تھا، نہ جانے کیوں برہان کو وہ لال رنگ لگا تھا۔ گلابی رنگ کا؟ وہی جو اس دن پہنا تھا؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ ہمائرہ وہ لال رنگ ہے، اور آج میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم لال رنگ ہی پہن رہی ہو۔ ہمائرہ کافی حیران ہوئی تھی۔ اپنی نظر ضرور اتار لینا، میں وہاں نہیں ہوں ورنہ میں خود یہ کام کر لیتا۔ ہمارا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہی شخص کو کسی بھی صورت نہیں کھو سکتی تھی جو اس سے اس قدر محبت کرتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا لیتا ہوں کراچی سے؟ کچھ نہیں، بس تم آ جاؤ، میرے لیے یہی کافی ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں،
مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ برہان حیدر صدقے جائے تمہاری صدا پر، تم حکم کرو تو ابھی آ جاؤں؟ نہیں نہیں، تم اپنا کام پورا کر کے ہی آنا، جیسا میری شہزادی کا حکم۔ وہ دونوں مسکرائے۔ بابر کیسا ہے؟ برہان کے اس سوال پر عمائرہ کا جسم برف بن گیا۔ مجھے کیا پتا؟ کیا مطلب تمہارا کزن ہے وہ؟ ہاں لیکن بابر بھائی لاہور میں ہے تو مجھے کیسے پتا ہوگا؟ اچھا تو تم ابھی بھی ان سے جلتی ہو؟ میں کیوں چلوں ان سے؟ تم جلتی ہو عمائرہ ہماری دوستی سے، وہ اب مسلسل ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس دن سفیان کے بارات پر بھی تم مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ مجھے تو یاد نہیں، عمائرہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ بادام کھایا کرو عمائرہ، کیونکہ مجھے ایک ذہین بیوی کی ضرورت ہے۔ اچھا لیکن میں ذہین نہیں ہوں، وہ خفا ہوئی تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لوں گا، لیکن مجھے بیوی کی صورت میں صرف اور صرف میری شہزادی ہی قبول ہے۔ کون سی شہزادی؟ شہزادی اعلام؟ لیکن وہ تو پرستان جا چکی ہے، عمائرہ نے شرارتی انداز میں کہا۔ نہیں اعلام نہیں، کیونکہ وہ بے وفا تھی، مجھے شہزادی عمائرہ چاہیے۔ کیا تم جانتی ہو اسے؟ نہیں، میں تو کسی عمائرہ نامی شہزادی کو نہیں جانتی۔ عمائرہ نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کراچی میں ہی کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اب تنگ کرنے کی باری برہان کی تھی۔ برہان میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی اگر تم نے کسی اور لڑکے سے شادی کرنے کا سوچا بھی تو۔ عمائرہ غصے سے لال ہو گئی تھی اور برہان کا زوردار قہقہہ گونجا تھا۔ تو پھر میری شادی عمائرہ تو پھر میری شہزادی عمائرہ کو ڈھونڈو۔ اسلام آباد میں ہی ہے وہ، اس لیے اب جتنا جلدی ہو سکے اسلام آباد آ جاؤ۔ جیسا آپ کا حکم۔ وہ مسکرایا۔ عمائرہ بابا آ گئے ہیں، جلدی سے فون بند کرو۔ زونی دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ عمائرہ بند کر کے جلدی سے اٹھ گئی۔ السلام علیکم انکل۔ چند ہی لمحوں کے بعد منیر صاحب اندر آئے تو وہ احتراماً ان سے گویا ہوئی۔ وعلیکم السلام عمائرہ بیٹا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تھوڑی سی مزید بات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ہو گئی بات؟ عمائرہ نے جواباً اسبات میں سے لایا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم پریشان کیوں ہو؟ عمائرہ پہلے تو ہچکچائی، پھر اسے بتانے کے لیے تیار ہوگی۔ زونی میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، بلکہ بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ کیا؟ زونی کا پورا منہ کھل گیا۔ لیکن کس سے؟ عمائرہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر گہرا سانس لیا۔ بابر بھائی سے۔ اب کی بار زونی خاموش ہو گئی، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ وہ بالکل اسی طرح بت بن گئی جیسے عمائرہ بنی تھی۔ عمائرہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک سے وہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عمائرہ تم مذاق کر رہی ہو؟ تم کہہ دو کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ نہیں زونی، یہ مذاق نہیں ہے۔ نہیں عمائرہ، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ زونی، میں خود بھی بابر بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے تو آج تک برہان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے۔ تو تم انکار کر دو نا اس رشتے سے۔ ہاں میں انکار کر دوں گی، عمائرہ نے اسے تسلی دی تھی۔ آپ ہی آج کل پریشان رہتی ہیں، سب خیریت؟ ایان لان میں کھڑا ہوا تھا اکیلا ایان لان میں اکیلی بیٹھی عمائرہ کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ عمائرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میں پریشان نہیں ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ اچھا یہ بتائیں کہ زونی کے گھر کون آیا ہے؟ کوئی نہیں، کیوں؟ ابھی میں آ رہا تھا تو دیکھا ان کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے کوئی لڑکا نکل رہا تھا۔ پتہ نہیں، عمائرہ سوچنے لگی آخر کون ہو سکتا ہے وہ۔ پھر اسے اچانک سے یاد آیا، ہاں اس کا ایک کزن ہے جو لاہور میں رہتا ہے، اسی نے آنا تھا، شاید وہی ہوگا۔ اچھا نام کیا تھا اس کا؟ معلوم نہیں، آئے گا تو پوچھ لوں گی۔ میرا خیال سے وہ 2 سے 3 دن ہمارے گھر نہیں آئے گی، آخر کزن آیا ہے اور وہ بھی دوسرے شہر سے۔ پورا ہفتہ؟ 1 ہفتے کے لیے آیا ہے وہ اور زونی اس کے ہوتے ہوئے یہاں نہیں آنے والی۔ کیا واقعی؟ ایان کی خوشی کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اب بھی میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں ناچوں، کم از کم 1 ہفتے کے لیے، مجھے اپنی ساس کو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ عمائرہ ہنستی تھی۔ اچھا آپ کو ایک اور خوشخبری دوں؟ پرسوں جویریہ پھپھو آ رہی ہیں شادی کی تاریخ طے کرنے۔ عمائرہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ لیکن اتنا جلدی؟ آپ ہی پیپر کے بعد کا ہی تو کہا تھا بابا نے، اور آج آپ کے پیپر ختم ہوئے 5 دن ہو گئے ہیں۔ عمائرہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر چپ چاپ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگر بابر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس سے عمائرہ کو نفرت ہو جاتی، لیکن بابر سے وہ چاہ کر بھی نفرت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت سچی تھی اور وہ صرف محبت جتانا نہیں بلکہ نبھانا جانتا تھا۔ قصور اس کا نہیں تھا، بلکہ قصور تو وقت کا تھا، اور وقت ایسے حالات لے کر آیا تھا جن میں تینوں کی محبت سچی تھی، یا پھر قدرت کا کھیل ہی کچھ ایسا تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس میں کئی بازیاں چلی جانی تھی، اور یہ پہلی بازی تھی جو کون جیتے گا وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس بازی میں کسی نہ کسی کو تو ادھورا رہنا تھا، کسی نہ کسی کا تو دل ٹوٹنا تھا، اور وہ کون تھا؟ اس نے زونی کے گھر فون کیا، لیکن زونی کے بجائے وہ کسی ملازم نے اٹھایا۔ جی زونی بیوی تو اپنے کزن کے ساتھ گھومنے پھرنے گئی ہیں۔ اچھا جب وہ آئے تو اسے بتانا کہ میں اس سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی عمائرہ بیوی، میں کہہ دوں گی۔
وہ الجھ کر رہ گئی۔ اس کی اور بابر کی شادی سے بہت لوگوں کے دل ٹوٹتے، برہان کا، امائرہ کا اور زونی کا، لیکن امائرہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایان نے اسے یہ بات راز کے طور پر بتائی تھی۔ گھر والے اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے اللہ پر پورا یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، مطلب آزمائش کی پہلی سیڑھی پر وہ ثابت قدم رہی تھی۔ ایان اس کے کمرے میں آیا تو اس وقت وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ آپ ہی زونی کا فون ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارے نے محض سر ہلایا لیکن دعا ختم نہیں کی۔ ایان چلا گیا۔ اس نے تسبیح کی اور پھر جائے نماز لپیٹنے کے بعد باہر آ گئی۔ اس نے حجاب نہیں اتارا۔ وہ آئی اور زونی سے بات کرنے لگی۔ کیسی ہو امائرہ؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے تم سے بات کرنی ہے زونی۔ ہاں بولو۔ زونی، میری شادی کی تاریخ طے ہونے والی ہے۔ چند لمحے زونی نہیں بولی، لیکن اس کی حالت کا اندازہ امائرہ لگا چکی تھی۔ تم نے تو کہا تھا تم انکار کر دو گی، تو پھر شادی تک بات کیسے آ گئی؟ زونی، مجھ سے کوئی پوچھے تو صحیح، یہاں یہ بات مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں ہونے دیا جا رہا، تو میں کیسے انکار کروں؟ تو پھر تمہیں کس نے بتایا؟ زونی، مجھے ایان بتا رہا ہے سب کچھ۔ اسے بھی کہا گیا ہے کہ تم امائرہ کو کچھ مت بتانا۔ امائرہ، تم کچھ تو کرو یار۔ میں کیا کروں زونی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے تو میں نے تمہیں فون کیا۔ اب تم بتاؤ زونی، میں کیا کروں؟ میں بابر بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم اپنے گھر والوں کو برہان کے بارے میں بتا دو، کیونکہ وہ تو ایک ہفتے کے بعد ہی کراچی آئے گا۔ ایک ہفتے کے بعد؟ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ ہمارا انکل حیدر کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو برہان بھی ادھر ہی ہے اور اسے آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ ہمارا کو لگا محبت کی ڈور اس کے ہاتھ سے چھوٹتی جا رہی ہے، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ تو پھر میں کیا کروں اب زونی؟ ہمارا بار بار ارد گرد نظر دوڑا رہی تھی کہ کہیں کوئی ان کی بات تو نہیں سن رہا۔ تم گھر والوں کو برہان کے بارے میں بتا دو۔ زونی، یہ بات تم کہہ رہی ہو؟ امی مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ لیکن ہمارا اب تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ورنہ ہم دونوں کی محبت ادھوری رہ جائے گی۔ زونی، میں ان حالات میں بہت بے بس ہوں۔ تم سمجھ نہیں رہی، میری امی بابا تمہاری امی بابا کی طرح نہیں ہے جو بیٹی کی مرضی سے ہی فیصلے کرے۔ ہمارے ہاں تو فیصلہ ہو جانے کے بعد بیٹی کو صرف بتایا جاتا ہے۔ اچھا، میں کچھ کرتی ہوں، اور تم بھی بابر سے بات کرنے کی کوشش کرو اور اسے بتاؤ کہ تم اس سے نہیں بلکہ برہان سے محبت کرتی ہو۔ فون بند ہو گیا، لیکن ہمارا کا دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ وہ آہستہ سے مڑی اور اسے سامنے سے آتی تانیہ دکھائی دی۔ تانیہ کی نظر امائرہ پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ امائرہ نے دیکھا تانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ امائرہ کے پاس آئی اور اس کا حجاب کھول دیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اس طرح حجاب کر کے گھر میں پھرتی رہو؟ وہ غصہ ہوئی تھی۔ امی، وہ امائرہ پریشان ہو گئی۔ امی، میں نماز پڑھ رہی تھی تو اس لیے حجاب کیا۔ جب وہ نماز پڑھ لی تھی تو اسے اتار دینا تھا نا۔ آئندہ میں نے دیکھو کہ تم گھر میں حجاب لیے پھر رہی ہو۔ وہ غصے میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ہمارا سپاٹ چہرہ لیے اسے وہاں سے جاتی دیکھتی رہی۔ ارمی شاپی کے حجاب پر تو امی نے انہیں کبھی نہیں ٹوکا تھا، تو پھر میں ہی کیوں؟ کیسا رہا آج کا دن تم دونوں کا؟ منیر صاحب نے زونی اور یونس کو کھانے پر میز پر مخاطب کیا تھا۔ بہت اچھا انکل، مجھے تو بہت مزہ آیا۔ زنیرہ بیٹا، تمہیں؟ زونی کے جواب نہ دینے پر انہوں نے دوبارہ سے زونی کو مخاطب کیا۔ جی بابا، بہت مزہ آیا۔ جب کھانا کھا لیا گیا تو منیر صاحب کو اپنے کسی کام کی وجہ سے آفس جانا پڑا۔ زونی کی امی بھی کمرے میں چلی گئی تھی۔ تب ہی زونی کو یونس نے مخاطب کیا۔ زونی، کیا ہوا تمہیں؟ تم اچانک اداس ہو گئی؟ نہیں کچھ نہیں، بس تھک گئے ہوں۔ ایک ہی دن میں تھک گئی تم؟ ابھی تو تم نے مجھے پورا اسلام آباد دکھانا ہے۔ زونی نے خود کو نارمل رکھا۔ ہاں کیوں نہیں، تم اپنے دوست کے بارے میں بتا رہے تھے مجھے۔ اف زونی، وہ میرا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ ہاں وہی۔ یار کیا بتاؤں اس کے بارے میں زونی، کوئی بلا ہے وہ، اسے انسان تو نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ یار کبھی ہارتا ہی نہیں، چاہے کوئی شرط ہو، مقابلہ ہو پھر یا لڑائی، ہمیشہ جیت اسی کی ہوتی ہے۔ آج تک میں نے اس سے جتنی بھی شرطیں لگائی ہیں ساری کی ساری جیت گیا۔ کہتا ہے کوئی ایسی شرط ہے ہی نہیں جو میں پوری نہ کر سکوں۔ وہ اتنا انا پرست ہے کہ اپنی انا کی شرط میں بھی کسی کی جان لے لینا اس کے لیے معمولی سی بات ہے۔ زونی کی آنکھیں پھیل گئی۔ اتنا انا پرست؟ بس مجھے کوئی ایسی شرط مل جائے جو وہ پوری نہ کر سکتا ہو تو پھر میں اس کی کار لے لوں گا۔ کار؟ ہاں کار، مجھے اس کی کار بہت پسند ہے، اور پتہ ہے زونی، وہ اس کی بھی پسندیدہ کار ہے۔ بس پھر میں بھی اسے ہر حال میں جیتوں گا۔ زونی شخص کے قصیدے بد دلی سے سنتی رہی۔ ہمارا ساری رات سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا اسے بابر سے بات کر لینی چاہیے؟ آخر اگر میں بابر کو بتا دوں کہ میں برہان سے محبت کرتی ہوں تو وہ یہ رشتہ ضرور توڑ دیں گے۔ وہ تو اچھے دوست ہیں، وہ میرے ساتھ ضرور دیں گے۔ اس نے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد بابر کے گھر فون کیا، جسے جویریہ نے ریسیو کیا۔ جویری کی آواز سنتے ہی اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام امائرہ، کیسی ہو تم؟ ان کا لہجہ بہت خوشگوار تھا، جس کی وجہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ جی پھپھو، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟
اس نے سامنے سے ایان کو آتے دیکھا اور پھر اسے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ ایان نے پہلے سے گھورا پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پپو، ایان نے آپ سے بات کرنی تھی۔ اس نے فون ریسیور ایان کی طرف بڑھایا۔ ایان حیرت سے امارا کو دیکھتا رہ گیا۔ امارا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو ایان پلیز بات کر لو۔ ایان نے وہ تھام لیا تو امارا وہاں سے چلی دی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں ٹھہری تھی، اس کی نظریں دور آسمان پر تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث اس کے کھلے بال اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے۔ میں پہلے برہان کو پسند کرتی تھی، لیکن پھر امارا نے مجھے بتایا کہ وہ برہان سے محبت کرتی ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ اب میں بابر کو پسند کرتی ہوں تو وہ امارا سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ مانا کہ امارا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن مجھے کبھی میری پسند نہیں ملے گی؟ اسکول سے لے کر کالج تک امارا ہی سب کی فیورٹ اسٹوڈنٹ رہی، جبکہ قابل ہم دونوں تھی۔ امارا ہمیشہ سے میرے راستے میں کیوں آ جاتی ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زونی نے گہرا سانس لیا اور وہ واپس اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی، وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ بابر اس سے رشتے سے انکار کر دے۔ آخر کار وہ ایک نتیجے پر پہنچی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی اور پھر وہ ایک دم سے کھڑی ہو کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حسد کی آگ دوستی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ امائرا آپی، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ ایان نے امائرا کو مخاطب کیا جو چپ چاپ بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر سیاہ چادر بچھی تھی، لیکن اس پر چمکتے تارے اس کو دلکش بنا رہے تھے۔ امائرا نے ایان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پتہ نہیں آپی، بس مجھے اتنا کہا کہ امائرا کو بلا کر لے آؤ۔ اچھا تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر ایان چلا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس نے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا۔ چند لمحے بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھی اور اسحاق صاحب کے کمرے کی جانب چل دی۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے اسحاق صاحب سے کہا۔ اس کی آواز پہلے سے کافی کمزور محسوس ہوتی تھی۔ اس کے پاس کسی بھی قسم کی بات کرنے کی ہمت تک نہیں تھی، بس وہ اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑے ہوئے تھی۔ ہاں امائرا بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس۔ جی بابا۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امائرا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اچانک ہی کمزور ہوتی جا رہی ہو، نہ کسی کے ساتھ بیٹھتی ہو، نہ کسی سے بات کرتی ہو۔ کافی دیر بات چیت کرنے کے بعد آخر کار وہ فکر مندی سے بولے تھے۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے انہیں تسلی دی تھی۔ پھر بھی بیٹا، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ نہیں بابا، کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اچھا چلو، ہم اپنی بیٹی کا کہا مان لیتے ہیں۔ وہ مسکرائے تو امائرا بھی مسکرا دی۔ باپ مسکراتا ہے تو بیٹیوں کی ساری دنیا مسکراتی ہے۔ اچھا تمہیں کچھ بتانا تھا میں نے۔ امائرا کو کوفت ہونے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی اس سے کیا بات کی جائے گی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کل تمہاری پھوپھو جویریاں آ رہی ہیں، انہوں نے محفوظ انداز میں کہا۔ امائرا نے اسحاق صاحب کے چہرے پر نظر ٹکا دی۔ اسے امید تھی کہ شاید اس کے بابا اس سے رشتے کے بارے میں پوچھے اور وہ انکار کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو میں تم سے ہمیشہ چھپاتا آیا ہوں۔ امائرا کو لگا کہ وہ اس رشتے کی نہیں بلکہ کسی اور بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ کون سی بات بابا؟ اسحاق نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، یہ بات بتانے کے لیے مجھے بہت ہمت چاہیے اور تمہارے اندر بھی اس بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے۔ ایسی کون سی بات ہے بابا؟ امائرا نے اسحاق صاحب کے چہرے پر واضح پریشانی دیکھی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے لیکن ان کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ امائرا بیٹا، وہ شخص جو آیا تھا، وہ کچھ ایسا کہنا چاہ رہے تھے جو کہنے کے پاس ان کے لیے ہمت نہیں تھی۔ امائرا اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص کا ذکر کر رہے تھے جو ان کے گھر آیا تھا، جسے امائرا نے سڑک پر بچایا تھا۔ جی بابا۔ اسحاق صاحب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بیٹا امائرا، ابھی تم جاؤ، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تمہیں بتا سکوں، اور شاید تمہیں بھی اتنی ہمت نہ ہو کہ تم سن سکو۔ لیکن بابا بتائیں تو صحیح، آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ نہیں امائرا بیٹا، ابھی تم جاؤ، میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ لیکن بابا۔ امائرا بیٹا پلیز۔ امائرا نے اسحاق صاحب کی آنکھوں میں نمی تیرتے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بھی محسوس کی تھی۔ جی بابا۔ امائرا اٹھی اور دروازے کی جانب چل دی۔ اس نے دروازے پر رک کر ایک بار اسحاق صاحب کو دیکھا۔ ایسی کیا بات ہے بابا جسے بتانے کے لیے آپ میں ہمت نہیں ہے؟ امائرا سوچتے ہوئے باہر کی جانب چل دی۔ آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے سونے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ لان میں اکیلی بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہی۔ تاروں بھرے آسمان کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا۔ فیری لینڈ میں وہ اس آسمان کو دیکھ رہی تھی تب بابر آیا تھا۔ وہ اسے یاد نہیں کر رہی تھی، وہ اسے یاد آ رہا تھا۔ امائرا نے آنکھیں بند کر لی۔ آج ایک عجیب سا احساس اسے گھیرے ہوئے تھا۔ کچھ ہونے والا تھا، کچھ برا یا پھر بہت برا۔ برہان اور امائرا ساتھ ساتھ سڑک پر چل دیے تھے۔ وہ سڑک فیری لینڈ کی طرح ہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہا تھا اور کبھی کبھی اس کی بات پر کھل کر ہنس دیتا۔ ٹھنڈی ہوا دونوں کے بال اڑا رہی تھی۔ برہان نے امائرا کا چہرہ غور سے دیکھا۔
اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور گھنی پلکوں کے سائے میں سیاہ بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھیں اس کے گلابی گال اس کے حسن کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور برہان اسے سن رہا تھا۔ اچانک چلتے چلتے امائرہ کا پاؤں پھسلا اور وہ سڑک کے ساتھ موجود کھائی میں جا گری۔ اس کی چیخ برہان نے سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا وہ گہری کھائی میں کہیں کھو چکی تھی۔ برہان کا سانس رک گیا۔ اس نے اسے پکارا، امائرہ! وہ زور زور سے اسے پکارنے لگا مگر وہ اسے نہیں سن پا رہی تھی۔ امائرہ! وہ ایک دم سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سے خوف نے جگہ لے لی تھی۔ یا اللہ، سب خیر ہو۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھا اور پھر زونی کے گھر پر فون کیا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ برہان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، امائرہ ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہو جائے۔ وہ مسلسل دعا کر رہا تھا۔ اچانک کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو، نسوانی آواز پر اس نے جلدی سے کہا، آنٹی؟ برہان، تم اس وقت خیر تو ہے؟ جی آنٹی، یہاں تو خیر ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا وہاں سب خیریت ہے؟ ہاں، یہاں پر سب ٹھیک ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آنٹی، کیا آپ میرا ایک کام کر سکتی ہیں؟ آپ بولو برہان۔ انہیں برہان کافی پریشان لگا تھا۔ میری امائرہ سے تو بات کروا دیں کسی بھی طرح۔ برہان، کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس وقت امائرہ سے تمہاری بات کیسے کروا سکتی ہوں؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ وہ برہان کے اس پاگل پن پر کافی حیران ہوئی تھی۔ آنٹی پلیز، مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ برہان، اسے کیا ہو سکتا ہے اس وقت؟ وہ بالکل ٹھیک ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ وہ فون بند کرنے ہی لگی تھی کہ برہان نے کہا، اچھا تو پھر صبح تو بات کروا دیں گی نا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل میں اسے کسی بہانے یہاں بلا کر تمہاری سے بات کروا دوں گی۔ شکریہ آنٹی۔ اس نے فون بند کر دیا اور گہرا سانس لیا۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ وہ پریشانی کی وجہ سے اپنی کھنپٹیاں مسلنے لگا۔ یہ رات وہ بھی نہیں سو پایا تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ بہت غلط ہونے والا تھا۔ بابر اپنے گھر کے لان میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھتی رہی تھی۔ وہ کہیں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا اس وقت امائرہ بھی اپنے لان میں بیٹھی تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن جلد ہی وہ مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک ہی تیز ہو گئی۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ اسے عجیب سا احساس ہونے لگا، کوئی ایسا احساس جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں واضح ہوئی تھی۔ وہ حیران تھا اور پریشان بھی۔ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ اسی خوف نے بابر کی نیند چوری کر لی تھی۔ اپنی ایسی حالت کی وجہ سے وہ بھی اس رات نہیں سو پایا تھا۔ یونس، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، زونی یونس کے کمرے میں داخل ہوتے بولی تھی۔ یونس جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا اچانک سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا ہوا زونی، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا نا ضروری بات کرنی ہے، تم صبح بھی تو کر سکتی تھی۔ ابھی کرنی ہے یونس، تم مجھے سن رہے ہو یا نہیں؟ وہ اب کے دبے دبے غصے میں بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو۔ زونی اس کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ یونس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے تمہارے اس دوست کے بارے میں جاننا ہے جس سے تم شرط لگانا چاہتے ہو۔ یونس کس کی بات پر حیران ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ میرا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے، اور دوسری بات، وہ رکا، کیا تم اس وقت اس کا ذکر کرنے یہاں آئی ہو؟ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ یونس، میں تمہیں ایک ایسی شرط بتا سکتی ہوں جو وہ پوری نہیں کر پائے گا۔ کیا واقعی؟ یونس حیران ہوا، لیکن اگر کر بھی دے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ یہ شرط لازمی پوری کرے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ یونس، میں تمہارے ذریعے اس سے ایک شرط لگانا چاہتی ہوں، کیا وہ پوری کر دے گا؟ وہ ہر شرط پوری کرتا ہے زونی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر میں کزن اور دوست ہونے کے ناطے اس سلسلے میں تم سے مدد مانگوں تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، تم مجھے شرط بتاؤ، وہ اسے ہر حال میں پوری کرے گا۔ زونی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ جب زونی نے اسے شرط بتائی تو یونس چند لمحے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ دیکھو یونس، میں اس بارے میں بہت سوچ چکی ہوں۔ اب تمہیں مجھے ٹوکے بغیر ابھی اسے فون کر کے یہ شرط بتانی ہے۔ ابھی ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ میں کچھ نہیں جانتی یونس، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ کل تک یہ شرط پوری ہو جائے، اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب تم اپنے دوست کو بھی فون کر کے کہو گے۔ اف زونی، وہ میرا دوست نہیں دشمن ہے، جانی دشمن۔ وہ چڑ گیا تھا۔ اچھا وہی جو بھی ہے، تم اسے چل کر میرے سامنے اس سے بات کرو۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اس نے بازل کے گھر پر فون کیا۔ ویسے زونی، تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ بس ہے کوئی ذاتی دشمنی؟ اوہ، یہ بتاؤ کہ لڑکی کیسی ہے؟ بہت خوبصورت، تم سے بھی زیادہ۔ یونس کی بات پر وہ چونکی۔ پتہ نہیں، سب تو یہی کہتے ہیں۔ وہ اداس ہوئی تھی۔ فون اٹھا لیا گیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فون اٹھانے والا بازل نہیں بلکہ اس کے گھر کا کوئی ملازم تھا۔ کیا تم میری بازل سے بات کروا سکتے ہو؟ زونی اس وقت پانی پی رہی تھی، اس لیے بازل کا نام نہیں سن پائی۔ جی چھوٹے صاحب تو ابھی ابھی عمیر صاحب کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں؟ جی یہ تو نہیں معلوم۔ کیا تمہارے صاحب کو گھر بیٹھنا نہیں آتا؟ یونس نے غصے سے کہا تھا۔ جی ملازم گڑبڑا گیا۔ زونیا بھی اس کے ساتھ ٹھہری تھی اور اشارے سے پوچھ رہی تھی کیا بات ہوئی؟ یونس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔
اچھا جب وہ آئے تو یونس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ملازم پہلے ہی بول اٹھا، صاحب جی چھوٹے صاحب واپس آ گئے ہیں۔ ملازم نے باسل اور عمیر کو ایک ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس سے بات کرواؤ میری۔ جی صاحب جی، میں انہیں آپ کے بارے میں بتا کر آتا ہوں۔ یہاں پر ایپیسوڈ 9 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آئے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔